اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، مگر ابھی بھی پاکستان کے ایک علاقے دیر کے لوگ آزادی کے گیت گا رہے تھے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، لیکن 7 اکتوبر 1960 کو پاکستان کا ایک علاقہ دیر آزاد ہوا۔ ریاست دیر جغرافیے کے لحاظ سے صوبہ خیبر پختونخوا کا اہم علاقہ ہے۔ مشرق میں سوات، شمال میں چترال، مغرب میں باجوڑ اور افغانستان، اور جنوب میں ملاکنڈ ایجنسی اور رنگ برنگ کے علاقے واقع ہیں۔ ریاست دیر کے شاہی خاندان نے دیر پر 1640 سے لے کر 1967 تک حکومت کی، یعنی 317 سال مسلسل حکومت۔ 1967 میں دیر کے چوتھے اور آخری نواب خسرو کو اقتدار سے ہٹایا گیا۔ کچھ عرصے تک دیر ملاکنڈ ایجنسی میں شامل رہا۔ 1969 میں اسی ضلع کی حیثیت دے دی گئی اور 1996 میں انتظامی دشواریوں کی وجہ سے اسی 2 اضلاع اپر دیر اور لوور دیر میں تقسیم کر دیا گیا۔ ریاست دیر کے شاہی خاندانوں کا تعلق فائندہ خیل قبیلے سے ہے۔ اس خاندان کے آباء و اجداد نیاک درہ کے علاقے کوہان نامی علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور کھیتی باڑی کے پیشے سے منسلک تھے۔ دیر کے سب سے پہلے حکمران کا نام اخون الیاس بابا تھے۔ 1676 میں اس کے وفات کے بعد حکومت اس کے بڑے بیٹے ملا اسماعیل کو ملا۔ 1752 تک انہوں نے حکومت کی، پھر اس کا بیٹا خان غلام خان برسر اقتدار آیا۔ 1804 تک انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد حکومت خان ظفر خان نے سنبھالی 1814 تک۔ اس کے بیٹے قاسم خان شہید نے 1822 تک حکومت کی۔ اس کے بیٹے غزہ خان اس کے بعد حکومت آئی۔ 1868 تک غزہ خان نے حکومت کی۔ پھر اس کے چھوٹے بیٹے رحمت اللہ خان نے 1884 تک حکومت کی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے خان محمد شریف خان نے 1890 تک حکومت کی۔ یہی وہ دور تھا جب تارکلانی قبیلے کے ایک نامور حکمران عمرا خان نے دیر پر قبضہ کیا اور دیر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ انگریزوں کی بہت قربت حاصل ہونے کی وجہ سے بدقسمتی سے جندول کا یہ حکمران عمرا خان، ان کے ہاتھوں سے دیر کا سلطنت ہمیشہ کے لیے چلا گیا اور یوں عمرا خان کا تختہ ہمیشہ کے لیے الٹ گیا۔ انگریزوں نے پھر سے آخری شاہی حکمران خان محمد شریف خان کو حکومت دی اور اسی دی ڈیوک آف دیر کا خطاب دیا۔ تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے دیر میں نوابی کا آغاز۔ 1996 تک خان محمد شریف خان نے حکومت کی، پھر اس کے بیٹے اورنگزیب خان جو چھاڑا نواب کے نام سے مشہور ہے، یعنی گونگا نواب۔ بچپن میں ایک نوکرانی کے ہاتھوں دریا میں گر کر قوت گویائی میں فرق آیا، تو اسی وجہ سے زبان میں قدر لکنت پیدا ہوئی، تو یہی وجہ تھی کہ لوگ اسے گونگا نواب یعنی چھاڑا نواب پکارتے تھے۔ جب ان کے بیٹے سر محمد شاہ جہان خان نے اسے زہر دیا، تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے دیر کی ظلم کی داستانیں اور سر محمد شاہ جہان خان کا تاریک دور۔ پورا نام سر محمد شاہ جہان خان 3 اپریل 1895 میں بمقام برول بانڈئی میں پیدا ہوئی۔ بچپن کے کئی ماہ تک اشیرے درہ میں رہنے کے بعد واپس محل آئے۔ بچپن کی تعلیم کے لیے اسے علاقۂ اچ ادینزئی لے گئی، لیکن سوات کی طرف سے ریاست پر حملوں کی وجہ سے واپس محل بلا لے گئی۔ اسی طرح نواب دینی و دنیاوی تعلیم سے محروم رہ گئی، لیکن چالاک اور زیرک نواب نے اپنے آپ کو سیلف ایجوکیٹ کر رکھا تھا۔ محل میں جاسوس بنا کر چھوٹے معاملات سے اپنے آپ کو باخبر رکھتا تھا۔ شاہ جہان کی 8 بیویاں تھیں۔ 8 بیویوں میں سے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن 8 بیویوں کے باوجود نواب کے فحاشی اور بازار حسن کی داستانیں گھر گھر تک پہنچ چکی ہے۔ نواب کے ذاتی محل میں کیا ہو رہا تھا کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا، اسی لیے نواب کا ذاتی نوکر ایک گونگا تھا تاکہ وہ باہر کچھ بول نہ سکے۔ ڈھیلا ڈالا لباس پہننے والا یہ چنگیز خان ثانی کبھی کسی کو سفید کپڑوں میں برداشت نہیں کرتا تھا۔ انگریزی تعلیم اور سائنس کے سخت خلاف تھے۔ نواب کا کہنا تھا کہ جدید تعلیم انسان کو بد اخلاق بناتا ہے۔ جدید تعلیم کی قلت کو دیکھ کر جب خان عبدالغفار خان نے آ کر خال رباط میں اسکول قائم کیا،
تو اس کے جاتے ہوئے نواب کی تحصیلداروں نے نواب کے حکم پر اسکول کو جلا ڈالا۔ شاہ جہاں کی حکومت، نظامی حکومت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو انہوں نے ریاست کو 9 تحصیلوں میں تقسیم کیا تھا: ادینزئی، تیمرگرہ، بلامبٹ، میدان، منڈا، خال، براول، دیر اور تحصیلی کوستان، اور ریاست کا دارالخلافہ دیر خاص ہوا کرتا تھا۔ فوجی اور سول سربراہ کی حیثیت سے ریاستی قوانین لاگو کرنے والوں کو تحصیلدار کہا جاتا تھا۔ ریاست کی وزیر خزانہ کو صوبیدار کہا جاتا تھا۔ تحصیلدار کے ساتھ جو سیکرٹری ہوتا تھا اسے مرزا کہا جاتا تھا۔ چیف جسٹس کو قاضی القضات کہا جاتا تھا، اور وزیر مالیات کو مشیر مال، اور سارے تحصیلداروں کی مرزاؤں کے افسر کو اسٹیٹ مرزا کہا جاتا تھا۔ فوج کا اپنا سپہ سالار ہوا کرتا تھا۔ صوبیدار کی کمان میں 100 سپاہی اور 2 جمالدار ہوا کرتے تھے۔ 1933 میں محل جانے کے بعد نواب نے اسلحہ کے کارخانے کو اثر نو تعمیر کیا۔ جدید خام مال منگوا کر اسلحے بنائے جاتے تھے۔ کارخانے میں 16 بور، 22 بور، 28 بور اور 40 بور چرادار بندوق کے علاوہ 303 جسے پشتو میں غوگین کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ 5 ڈزے جسے سنگل بیرل کہا جاتا ہے، یہ ساری بندوقیں بنائے جاتے تھے۔ نواب کی گرفتاری کے بعد یہ اسلحہ اور مشینری حکومت نے حاصل کی۔ بعد میں نواب کے بیٹے شاہ خسرو نے مقدمہ کیا حکومت کے ساتھ، اور مقدمہ جیتا اور مشینری حاصل کر کے دربار کی پرانی عمارت میں منتقل کر دی۔ عدالتی نظام میں قتل کا جرمانہ 500 روپیہ افغانیہ روپیہ تھی، چوری کا جرمانہ 50 روپیہ، شادی شدہ عورت کو اغوا کرنے پر 1000 روپے جرمانہ، اور دونوں کو واجب القتل قرار دیتے تھے۔ جس گاؤں میں قتل، چوری یا کسی بھی قسم کا جرم ہوتا تھا تو مجرم کو ڈھونڈنا گاؤں کی ذمہ داری تھی، ورنہ پورے گاؤں کو 1000 روپے جرمانہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ ایک طرف اگر نواب کے فیصلے ظالمانہ تھے تو دوسری طرف ریاست کی کچھ خوبیاں بھی تھی۔ ریاست مکمل طور پر پرامن تھی۔ چوری، ڈاکہ زنی اور قتل و غارت واردات شاذ و نادر ہی وقوع پذیر ہوتے تھے۔ ریاست میں ایک ہی ظالم تھا، ایک ہی ڈاکو تھا اور ایک ہی قاتل تھا، اور وہ نواب خود تھا۔ نواب کے علاوہ کوئی دوسرا قاتل، ڈاکو وغیرہ کسی کی بھی جرم کرنے کی جرأت تک نہیں تھی۔ ظلم کی اس دور میں لوگوں سے کئی قسم کی بگاڑ لی جاتی تھی۔ ایک دفعہ برفباری بہت زیادہ ہوئی اور سڑک ناقابل استعمال تھا، تو نواب کے حکم پر اس کی بیٹی مہتر چترال کی جیپ کو 57 کلومیٹر کندھوں پر لے جایا گیا۔ جدید طریقے سے گھر بنانے پر سخت پابندی تھی۔ ریحان کوٹ میں ایک شخص نے گھر کو چونا دیا تو اسے 50 روپیہ جرمانہ کیا۔ شاہی تعمیرات میں شاہی محل، دربار، سرکاری ریسٹ ہاؤسز جیسے تیمرگرہ ریسٹ ہاؤس، حیاسی رئی اور منڈا کے بنگلے، فوجی قلعے، بلامبٹ قلعہ، منڈا قلعہ، تیمرگرہ میں مشہور باباجی مسجد اور بہت سے تعمیرات شامل تھے۔ بالآخر 7 اکتوبر 1960 کو ریہرسل کا بہانہ بنا کر پاک فوج نے چترال جانے کی اجازت مانگی تو نوابی دیر نے اجازت دی۔ اگلی صبح جب 6 بجے گولی چلنے کی آوازیں سنائی دی تو نواب اپنے محل سے باہر نکلا۔ جب نواب محل سے باہر نکلا تو پاک فوج نے محل کو گھیرے میں رکھا تھا۔ جب تحصیلدار نے پاک فوج سے لڑنے کا مشورہ دیا تو نواب نے یہی جملہ کہا تھا کہ اگر کسی نے ایک گولی چلائی تو میں اس کے آنکھیں نکالوں گا، اور یہی وہ جملہ تھا جو شاید آج بھی کچھ لوگ نواب کو دعائیں دے رہے ہوں گے، شاید۔ پھر 65 سالہ نواب کو 2 سپاہیوں نے سہارا دیتے ہوئے کھیتوں پہ کڑے ہیلی کاپٹر پر لے گیا، اور یہ دھیرے دھیرے سے یہی باروب شخصیت ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گیا، اور یہی وہ منظر تھا جو شاید دیر کے عوام کے لیے ایک خواب کے مترادف تھا۔ یہی ہیلی کاپٹر چکر کاٹتے ہوئے پرچیاں گراتا رہا جس پر لکھا تھا کہ اب آپ آزاد ہو، غلامی کا دور ختم ہو گیا، اور یوں ایک طویل رات آخر صبح میں تبدیل ہو گئی۔ 1966 میں شدید بیماری کی وجہ سے اسے ہسپتال منتقل کر گیا، اور ہسپتال میں یہ باروب اور جابر آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ تو یہ تھی نوابی دیر کی کہانی۔ اس طرح کی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپریشیٹ کریں۔ خدا حافظ۔